تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے. عنوان ہے فیضان مدینہ کا نورانی سفر. جی. یہ ایک چھوٹے سے مدرسے کی کہانی ہے جو آج ایک بہت بڑی سالانہ کانفرنس کا مرکز بن چکا ہے. بالکل. اور ہمارا مقصد صرف اس کہانی کو سنانا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایک چھوٹی سی کوشش کو ایک ایسی روایت بنا دیتی ہے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جائے. اور یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے کیونکہ دیکھیں ایسی کہانیاں ہمیں ہر جگہ نظر نہیں آتی. اکثر ادارے بنتے ہیں اور وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں. ہاں. لیکن یہاں کچھ مختلف ہوا. تحریر کے مطابق یہ کہانی صرف ایک عمارت کی نہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی کے روحانی سفر کی ہے. ٹھیک کہا. تو چلیے اس سفر کے آغاز سے شروع کرتے ہیں. بات ہے 1999 کی. جی. جب مدرسہ جامعہ نوریہ قادریہ کی بنیاد رکھی گئی. تحریر میں جو منظر کشی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ایک پرانی سی عمارت، صبح سویرے بچوں کی قرات کی آوازیں. وہ ماحول محسوس ہوتا ہے پڑھ کر. بالکل. اساتذہ کی نصیحتیں. ایک عام سا مدرسہ لگتا ہے جس کا مقصد تھا حافظ قرآن اور عالم دین تیار کرنا. بظاہر تو یہ عام ہی لگتا ہے لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ چھپا ہوا ہے. یہ مدرسہ صرف تعلیم نہیں دے رہا تھا. اچھا. یہ ایک سماجی ڈھانچہ تیار کر رہا تھا. تحریر بتاتی ہے کہ یہاں سے جو طلباء فارغ التحصیل ہوتے تھے وہ امام، مدرس، مبلغ بن کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے. یعنی ایک نیٹ ورک بن رہا تھا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے نے مقامی سطح پر ایک ایسا نیٹ ورک بنا لیا جو اسی کمیونٹی کا حصہ تھا. یہ صرف ایک اسکول نہیں تھا جہاں باہر سے لوگ پڑھنے آتے اور چلے جاتے. صحیح. بلکہ یہ اپنی جڑیں اسی زمین میں مضبوط کر رہا تھا. یہ تو بہت دلچسپ پہلو ہے. یعنی جب بعد میں کانفرنس شروع ہوئی تو اس کے لیے پہلے سے ایک مضبوط بنیاد، ایک سامعین کا حلقہ موجود تھا. جی. یہ کوئی اچانک شروع ہونے والا ایونٹ نہیں تھا بلکہ اس کی زمین پہلے سے تیار تھی. اور یہی وہ چیز ہے جو اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ بنی. صحیح. اس نے کمیونٹی کے اندر ایک قیادت پیدا کی جو اسی مدرسے سے وفادار تھی. اسی لیے تحریر میں اسے روحانی کارواں کہا گیا ہے. روحانی کارواں. جی. یہ ایک ساکن عمارت نہیں تھی بلکہ ایک چلتا پھرتا قافلہ تھا جس کے لوگ ہر گاؤں، ہر محلے میں موجود تھے. اور پھر اس قافلے کے سفر میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا. سال 2009. وہ تاریخ ساز موڑ. تحریر اسے مدرسے کی تاریخ کا سب سے روشن سال کہتی ہے. اس سال مدرسے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی مقدس بال کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. جی. اور یہ تبرک بیجاپور میں حضرت ہاشم پیر کی خانقاہ سے لایا گیا تھا. واہ. اور ہمیں اس واقعے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جنوبی ایشیا کی صوفی روایات میں مقدس تبرکات کی زیارت کو بہت گہری اہمیت حاصل ہے. اچھا. یہ صرف ایک تاریخی چیز نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک براہ راست، ایک محسوس کیا جانے والا روحانی تعلق ہے. تو جب یہ موئے مبارک اس مدرسے میں پہنچے تو اس نے اس ادارے کی حیثیت ہی بدل دی. بالکل بدل دی. یہ ایک مقامی اسکول سے ایک مقدس مقام میں تبدیل ہو گیا جہاں لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. تحریر میں اس لمحے کا ذکر بہت اثر انگیز انداز میں کیا گیا ہے. لکھا ہے آسمان خاموش، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں ایک نئی دھڑکن. جی. لوگوں نے اسے اپنی زندگی کا سب سے روحانی لمحہ قرار دیا. اور اس روحانی تجربے کا نتیجہ بہت ٹھوس نکلا. اکثر ایسے واقعات کا اثر وقتی ہوتا ہے لیکن یہاں کمیونٹی نے فیصلہ کیا کہ اس لمحے کو ایک مستقل روایت میں بدل دیا جائے. ایک روایت میں؟ جی. اسی سال سے فیضان مدینہ کانفرنس کا آغاز ہوا. مقصد یہ تھا کہ ہر سال اس دن کو منایا جائے، اس برکت کو تازہ کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو یہ ایک لمحاتی جذبے کو ایک منظم سالانہ روایت میں بدلنے کا فیصلہ تھا. ایک بہترین فیصلہ تھا. تو یہ سلسلہ 2009 سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. ہر سال یہ کانفرنس ہوتی ہے. اس کے مقاصد بھی واضح ہیں: علماء کے بیانات، قاریوں کی تلاوت اور لنگر شریف کا اہتمام. جی. لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تحریر اسے صرف ایک مذہبی تقریب کے طور پر پیش نہیں کرتی. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ اس کی کامیابی کا دوسرا راز ہے.
یہ کانفرنس اب ایک سماجی اور ثقافتی اجتماع بن چکی ہے۔ سماجی اور ثقافتی؟ جی، تحریر میں مقامی لوگوں کے جو تاثرات شامل کیے گئے ہیں وہ بہت کچھ بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاؤں کی خواتین کا یہ کہنا کہ اس روز گاؤں کی ہوا بھی میٹھی لگتی ہے۔ یہ جملہ تو واقعی بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ کسی ایونٹ میں شرکت کرنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ بہت آگے کی۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کانفرنس کا اثر پورے ماحول پر، پوری فضا پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فنکشن نہیں جسے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جو ان کے پورے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح بزرگوں کا یہ کہنا کہ اس محفل میں آنا ہمارے لیے ثواب ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ان کی سالانہ روٹین کا، ان کی روحانی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ تو وہ اس کا انتظار کرتے ہوں گے، سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ یہاں لوگ صرف تقریریں سننے نہیں آتے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا، ایک اجتماعی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک میلے کی طرح۔ جی، ایک میلے کی طرح جس کا مرکز روحانیت ہے۔ اور آپ نے لنگر شریف کا ذکر کیا تھا، جو لوگ اس اصطلاح سے واقف نہیں ان کے لیے آپ تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں؟ ضرور۔ لنگر کا مطلب ہے ایک اجتماعی کھانا، اور شریف کا لفظ اس کے ساتھ احترام اور برکت کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ صوفی خانقاہوں کی ایک پرانی روایت ہے جہاں امیر غریب سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، بلکہ برکت بانٹنے، مساوات قائم کرنے اور کمیونٹی کو جوڑنے کی ایک علامت ہے۔ فیضان مدینہ کانفرنس میں لنگر کا اہتمام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر آنے والا، چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو، روحانی غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا بھی حاصل کرے۔ بہت خوب۔ تو یہ روایت ہر سال مضبوط ہوتی گئی۔ اب آتے ہیں موجودہ سال یعنی 2025 پر۔ جی۔ تحریر بتاتی ہے کہ اس سال 13 دسمبر کو یہ کانفرنس پھر منعقد ہو رہی ہے۔ تو اس بار کیا خاص ہے؟ اس بار منتظمین نے اسے مزید بڑا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 بہت اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے، سیدی گلزار ملت اور مفتی شہزاد عالم۔ اچھا۔ ان دونوں شخصیات کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا ان کے بیانات کے انداز میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ سیدی گلزار ملت ایک ایسے روحانی رہنما ہیں جن کا انداز بہت جذباتی اور وجدانی ہوتا ہے، یعنی دل کو چھونے والا۔ بالکل۔ ان کے بیانات کا مقصد لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مفتی شہزاد عالم ایک جید عالم دین ہیں جن کے بیانات علم و حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ دلائل سے بات کرتے ہیں؟ وہ دلائل اور منطق کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح منتظمین نے دل اور دماغ، یعنی جذبات اور علم، دونوں کو مخاطب کرنے کا انتظام کیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل پیکج لگتا ہے، ایک بہت متوازن اپروچ ہے۔ جی، بہت متوازن۔ تو ریم کی ترتیب بھی تحریر میں دی گئی ہے۔ آغاز موئے مبارک کی زیارت سے، پھر تلاوت، نعتیں، علماء کے بیانات اور آخر میں لنگر۔ یہ سب مل کر ایک روحانی میلے کا سما پیدا کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ تحریر میں کہا گیا ہے۔ لیکن اس سال ایک نیا چیلنج بھی سامنے آیا ہے۔ جی، اور وہ ہے حکومت کی طرف سے وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی؟ تحریر کے مطابق کانفرنس کو شام 7:30 بجے شروع ہو کر رات 12 بجے تک ختم کرنا لازمی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس طرح کے پروگراموں میں اکثر وقت کا احساس نہیں رہتا اور وہ رات گئے تک چلتے ہیں۔ بالکل۔ اس پابندی سے اس کے روحانی میلے والے ماحول پر اثر نہیں پڑے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہاں ہمیں کمیونٹی کا رد عمل دیکھنا چاہیے۔ تحریر بتاتی ہے کہ کمیٹی نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور اس سے نمٹنے کی پوری تیاری کر رہی ہے۔ اچھا، تو وہ تیاری کر رہے ہیں؟ پوری تیاری، بیٹھنے کا انتظام، سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، سب کچھ پہلے سے پلان کیا جا رہا ہے تاکہ ہر چیز وقت پر ہو۔ یہ دراصل روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پابندی ایک طرح سے ان کی آرگنائزنگ کی صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے؟ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کمیونٹی صرف ماضی کی روایات پر نہیں چل رہی، بلکہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے بھی تیار ہے۔ صحیح۔ یہ اس روایت کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔
اگر وہ اس چیلنج سے کامیابی سے نمٹ لیتے ہیں تو یہ دوسرے اداروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرے گا کہ کس طرح حکومتی ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے بھی اپنی تقریبات کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ جی، یہ ایک طرح سے روایت کا ارتقاء ہے۔ جب ہم اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں، 1999 میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے آغاز سے لے کر 2025 کی اس بڑی کانفرنس اور اس کے چیلنجز تک، تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پائیدار روایات کسی ایک واقعے سے نہیں بنتی۔ فیضان مدینہ کانفرنس صرف موئے مبارک کی آمد کی وجہ سے